بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی وہ محبوب ہستی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سے معجزات عطا فرما دیے۔ آج کی ویڈیو میں خاص ان معجزات کو بیان کیا جائے گا کہ جو نبی آخر زمان تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکم مادر میں رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پشتوں سے منتقل ہوتے رہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف صحیح حوالوں سے اس طرح درج ہے: اللہ پاک نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری دنیا میں آیا اور کبھی بھی میں جاہلیت کے افکار اور ناپاکیوں سے آلودہ نہیں ہوا ہوں۔ اسی طرح حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب حتیم کعبہ میں سو کر اٹھے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ ان کی آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال اپنے انتہا پر جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر ایک کاہن حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم سے کہنے لگا کہ اس بچے کی شادی کا حکم پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ کی پہلی شادی قیلہ نامی عورت سے ہوئی جس سے حارث پیدا ہوئے۔ قیلہ کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب کا نکاح ہندہ بنت عمر فاطمہ سے ہوئی جس سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ نے خواب دیکھا جس کو انہوں نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کو یوں بیان فرمایا کہ اے میرے بابا، میں نے خواب میں دیکھا کہ بطحا سے باہر آیا ہوں، میرے پشت سے دو نور نکل آئے، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا نور مغرب کی جانب پھیل گیا، اور وہ دونوں نور بڑی تیزی سے پلک جھپکتے ہی واپس میری پشت میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، اپنے بیٹے سے فرمایا: اگر تم نے واقعی یہی خواب دیکھا ہے تو میرے بیٹے تم سے عالم کی بہترین مخلوق وجود میں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح مکے کی سب سے ذہین، قابل، پاک باز، حسب و نسب میں سب سے بہتر اور طاہرہ خاتون حضرت آمنہ سے کر دیا۔ آپ نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نسب، عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھی۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب، نسب و فضیلت میں سب سے ممتاز تھیں۔ حضرت آمنہ کا نسب حضرت عبداللہ سے اپنے جد امجد عبد مناف سے جا کر ملتا ہے۔ نکاح کی تیسری شب جمعہ کو مقدس اور دلاویز نور حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تمام آئمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ شب جمعہ کی رات تمام راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اسی رات سارے عالم میں جو خیر و برکت نازل ہوئی وہ قیامت تک کسی رات میں نہیں ہوگی۔ بے شک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کا ثمر سب سے عزیز اور شریف النفس انسان کی ولادت تھی، اس لیے ان کی شادی سب سے اہم اور بابرکت شادی مانی جاتی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے خواب میں سنا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ تمام عالم کے سردار اور خیر البشر سے حاملہ ہیں، ان کی ولادت پر ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس دوران اپنے حال چھپائے رکھنا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ جب شب جمعہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مادر میں تشریف آور ہوئے تو اس وقت قریش کی بکریاں بول پڑی کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت آمنہ اللہ کے رسول سے حاملہ ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات ایک نور دیکھا جس سے دنیا بھر روشن ہو کر میرے سامنے آ گئی اور میں نے شام کے محلات بھی دیکھے۔ خصائص الکبریٰ جلد اول میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ماہ تک والدہ ماجدہ کے وطن میں جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، مطلب بے چینی اور جو عمومی طور پر عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں ان کی شکایت کا اظہار نہ کیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں آئے اس روز سے عجیب و غریب حالات نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے پاس حسین و جمیل بہشتی خواتین کا ظہور ہوا۔
محدثین نے انہیں حور عین لکھا ہے۔ ان کے ہمراہ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا بیش تشریف لائی ہیں اور اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دلایا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم اور بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجنے لگتے۔ تیسری صدی ہجری کے مشہور مورخ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے، میں نے ایک آواز سنی جو یہ کہتی تھی، اے آمنہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے وطن مبارک میں کون ہے اور وہ پیغمبر آخر الزمان ہیں؟ جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ ذکر پڑھنا، اے اللہ، میں اپنے بچے کو ہر حسد کرنے والے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس کے بعد اس کا نام محمد رکھنا۔ اسی سیرت النبی میں ابن ہشام لکھتے ہیں کہ شب جمعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں بام کعبہ تشریف لائے۔ ہلالی پرچم لہرایا گیا، ابلیس کا تخت الٹ گیا اور وہ 40 دن تک مسلسل روتا رہا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی کہ اللہ کے آخری نبی شکم مادر میں تشریف لے آئے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے کہ کیسے ان کی ولادت کو روکا جائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی خود سطح پر آ جاتا کہ مجھے تھوڑا سا بھی جھکنا نہ پڑے۔ مجھے درخت، چرند پرند، پہاڑ اور جانور مبارکبادیں دیتے اور مجھے سلام کرتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، کسی مفسر کی تفسیر، کسی محدث کی تشریح یہ بیان ہی نہیں کر سکتی کہ کیسے کیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی دنیا میں آمد کے انتظامات فرمائے۔ ویڈیو کو اسی بات میں سمیٹتے ہیں کہ عربوں کی عقلمند خاتون فہم اور سمجھ میں بے نظیر اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں، بے شک ہر زندہ مر جائے گا، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر جماعت فنا پذیر ہوگی، میں بھی مر جاؤں گی لیکن میری یاد ہمیشہ رہے گی۔ میں نے خیر اپنا بیٹا باقی رکھا اور ایک پاکیزہ اور پاک بیٹے کو پیدا کیا۔ ناظرین، بے شک ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پختہ ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں تاکہ ہمارا نام بھی آقا نامدار محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔